اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں کوئی چیز نہ لکھنی ہوتی تو وہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ تم بس اللہ پر توکل کر کے اس کے راستے پر چلتے رہو، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں بہترین وسیلے بنائے گا۔ جب دل میں خیال آئے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو مطلب کہ اللہ تم سے گفتگو کا سلسلہ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل، تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا، کیونکہ جب انسان پوری طرح بے بس ہو جاتا ہے، اللہ تب ہی معجزوں کے راستے کھولتا ہے۔ ممکن ہے تمہارے لیے عرش سے معجزے روانہ ہو گئے ہوں۔ جو ذات بن مانگے عطا کرتی ہے، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گی؟ نصیب تو ایک دعا سے بدل جاتے ہیں، پھر کیا چیز ہے جو تمہیں دعا کرنے سے روکتی ہے؟ دعاؤں کو تو اللہ نے اتنا شرف بخشا ہے کہ وہ نصیب اور مقدر کو بھی ہرا سکتی ہے۔ جو نصیب اور مقدر میں نہیں، اس کو صرف دعا ہی تم تک لا سکتی ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے، اور معجزے تو انتظار کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا رب ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دے گا، اور پھر معجزوں سے تم حالات بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ مت مایوس ہونا تو رب کی رحمت سے، وہ رب جلد ہی کن کہہ دے گا تیری ہر دعا پر، تیری ہر چاہت پر۔ تمہارا یقین اور مسلسل دعائیں جب اللہ کو راضی کر لیتی ہیں، تب ہوتے ہیں معجزے۔ اللہ تب تمہاری دعاؤں پہ کن کہہ دیتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب معجزے ہونے لگتے ہیں، جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر بھی لکھ سکتا ہے، اور جہاں سے چاہے کہانی کا رخ بھی بدل سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔